صلی علی شفیعنا میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کریں ختم شریف محترم المقام جناب چودھری ندیم حسین صاحب اور ان کے پیارے لخت جگر جناب عبد الرحیم صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روبیال ہوٹل سانے میں جو حضرات شہید ہوئے اور سب کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے آج جناب محترم المقام چودھری فضل حسین صاحب کے گھر پر ان کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے یہ دعائیہ تقریب سعید ہے، تو اس کا آغاز مختصر سی یہ محفل ہوگی، پھر اس کے بعد دعا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون،
عظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب عبد السید صاحب کو تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، سننے والے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کرنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، سننے والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو آدمی قرآن مجید کی ایک حرف کو تلاوت کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 نامۂ اعمال میں 10 نیکیوں کا جو ہے وہ اضافہ فرما دیتا ہے. اور یہ دعائیت عجیب ہے، اس میں لازمت بھی ہے. یقیناً ایک قرآن مجید نہیں، کئی بار قرآن مجید کو تلاوت کیا گیا ہوگا، مختلف صورتوں کو تلاوت کیا گیا ہوگا، کلمہ شریف پڑھا گیا ہوگا. وہ اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک صورت کا اپنا جو ہے منزل ہے، اپنا مقام ہے، اپنا رتبہ ہے. اور اسی طریقہ سے جو آدمی کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، پھر آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ایک پلڑے میں پوری زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا اس پلڑے میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، وہ پوری زمین اور آسمان سے جو باری ہوتا ہے. یقیناً جو ہے بھائی ندیم صاحب اور ان کے لخت جگر اور دیگر جو ان کے مناظم جو ہے اس سانحہ پیار ہوٹل میں شہید ہوئے ہیں. یقیناً یہاں سب کی روح کے ساتھ اس بات کے لیے کثیر تعداد میں قرآن مجید کو بھی تلاوت کیا گیا ہے، کلمہ شریف بھی پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ شریف کے صدقے جو ہے ان کی بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا. آپ جو ہے ایک دو اشعار ہیں مناظم میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد علامہ صاحب کا مختصر کا خطاب ہوگا اور کوئی زبان خاموش زمانہ میں رہے گا اکا جد میں دیا زمانہ میں روئے گا اپنا تے اپنا پرانا جرس بھائی حدید ہے دنیا سے چلتی ہے. کوئی دن میرے خیال میں ایسا خالی نہیں ہوتا ہے. ان کے دوست دفعہ ہم کے لیے بہت بڑا سایہ ہے، لیکن ہم جو ہے ہم کیوں پہلے بھی سب کی یاد رکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا اکھا جد نیتیاں زمانہ میں روئے گا اپنا بھی اپنا یکنا میں روئے گا. کوئی دکھ دکھ رون گے کوئی لکھ لکھ رون گے کوئی دکھ دکھ رون گے کوئی لکھ لکھ رون گے دریا دا ایانات سیانا میں روے گا در کے دلدار جنانے چپ مہارا اجڑی بستی نظری آئے جد کند دکھی جد یارا شالا نرن نویر کسے دے نمان مانیا جس میں تبیر نہ پائی اس کی بنیاد کہنا دکھیے دی درد کیا جانے سوچیے ڈر گئے بیٹھ جنازے ڈر گئے ماں پہ جنازے اور تک تک روندے گھبران. بات اسی شعر میں ختم ہوتی ہے.
یہ دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آئے کوئی جاوے، کسی کی مجالے محمد بخشا، اتھا بچے تیرے لاوے۔ اب مختصر سی نعت شریف پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب بھائی محمد الیاس ستاری صاحب کو، آتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے دربار گوربار میں علی نعت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سنو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امتی امت مرحومہ، صدقت یا رحمتا للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی ادب سے ایک بار پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والثناء انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام وارثان ممبر و محراب وارثان قلب و کرتاس ادب خردگان نگاہ محبت ارباب فکر و آگاہی ارباب فکر و دانش اصال ثواب کی اس تقریب نور میں شرکت فرمانے والے جمیع حاضرین و سامعین محترم، ہم جس شخصیت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر دل عزیز شخصیت اور غریب پرور شخصیت میری مراد محترم مقام جناب چودھری ندیم حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے لخت جگر نور نظر ان کے شہزادے محترم عزیزم عبدالرحیم شہید، اللہ پاک حضور کی ذکروں کے تصدق باپ اور بیٹے کے درجات کو بلند فرمائے. یقیناً آپ بھی اسی محبت و عقیدت سے حاضر ہوئے جس محبت و عقیدت سے الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ محترم چودھری ندیم حسین شہید، ان کے دوست احباب، بڑی بڑی شخصیات، مذہبی، سماجی، سیاسی، ہر اعتبار سے جانی پہچانی شخصیات جہاں جلوہ فکر ہے. اللہ حضور کی زلفوں کے تصدق ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. چونکہ وقت کے دامن میں مستنے کے بعد کو طول دیا جائے، میں دو باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ انسان ہے کہ جو دوسرے انسانوں کا بھلا سوچے، فائدہ پہنچائے. محترم ندیم حسین، ان کی زندگی آپ احباب کے سامنے ہے کہ کسی غریب کو دیکھیں تو وہ بھی رو پڑتا ہے. اگر ان کا تعلق بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھا تو اس کے برعکس غریبوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. جب سے یہ حادثہ سانحہ ہوا اس وقت سے لے کر اب تک جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جب بھی ذکر کریں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں گزاری ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ سوچے. الحمدللہ اہل سنت ہمارا مسلک و مشرب اور عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہم زمین کے اوپر زندہ دوسرے زندہ انسان کے لیے فائدہ سوچتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قبر میں جا کر جو قبر میں پہنچتا ہے اس کو بھی شرعی اعتبار سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس پہ ایک بات کہ چونکہ ہم جس عالم میں زندہ ہے اس کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، اور جو قبر کی زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. تو عالم برزخ میں جو بندہ ہے جو عالم شہادت میں ہے، یعنی زندہ ہے زمین کے اوپر، وہ ہر اعتبار سے نیکی کی صورت میں، اچھائی کی صورت میں قبر کے اندر جو عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس پہ نبی پاک علیہ السلام کا میں دوسرا فرمان اس کا سہارا دے رہا ہوں. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امتی
उम्मतुल मरहुमा, कि मेरी उम्मत मरहुमा है। आका अलैहिस्सलाम के सहाब ने पूछा, या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत मरहुमा कैसे है, यानी आपकी उम्मत पर अल्लाह ने रहमत कैसे फरमाई है? तो मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तदखुलू कबूरहा बिज़ुनूबिहा, कि जब मेरी उम्मत के लोग इंतकाल करते हैं, उनका जनाजा पढ़ने के बाद, उनको कफन पहनाने के बाद, जनाजा पढ़ने के बाद जब कब्र में रखा जाता है, कब्र बनाकर लोग घरों को आ जाते हैं, जब वो कब्रों में जाते हैं तो गुनाह उनके साथ साथ होते हैं। आका फरमाते हैं फिर एक मतलब ऐसा आता है और आएगा कि तखरुजु मिन कबूरिहा वला ज़ुनूब अलैहा, और कमाकान अलैहिस्सलाम मदीने वाले फरमाते हैं जब कब्रों में जाते हैं तो गुनाह उनके साथ होते हैं, जब कब्रों से उठाए जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, कब्रों में लेटे लेटे उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, रोजा नहीं रखा, तिलावत कुरान नहीं की, कैसे उनके दर्जे बुलंद हो गए? मुस्तफ़ा ने फरमाया जो कब्र में आया है उसने पीछे अपना रिश्ता छोड़ा। अगर बेटा है तो पीछे बाप मौजूद है, अगर माई है तो पीछे उसकी औलाद मौजूद है, रिश्तेदार आया है तो पीछे उसका रिश्तेदार है। जो पीछे छोड़ के आया है वो जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, शोहद में बैठते हैं, जब ये कहते हैं रब्बना इग़फिर ली वाली वालिदैया, जब वो ये दुआ मांगते हैं मेरा करीम रब उनकी दुआ को मुस्तजाब फरमाकर कब्र में लेटे हुए इंसान के दर्जों को बुलंद फरमा देता है। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. सालियाए रुपयाल को 2 साल गुजर चुके हैं। जिस तरह यहाँ जिक्र हुआ मरहूम का
ذکر قادم عزیز باقی رہے گا، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے دوست اعزہ و اقارب یہاں آئے، آپ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبھی احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اولا ختموشی پڑھیں، اور جب کبھی بھی دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں چودھری لطیف روپیال شہید کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور وہ ہماری دعاؤں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بنائے۔ بہت ساری باتیں کرنے والی ہوتی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ بہت سارے دوست ابھی بھی آج بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے، خالد صدیق صاحب، چودھری امجد صاحب، کیسر صاحب، اور بھی بہت سارے ایسے دوست مرحوم کے جو گائے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ذکر ہی یہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی شہادت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف اور قرآن شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم لیس لنا مأوی سواک یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم، جس قدر چوبی کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، حاضرین مجلس میں جو کچھ پڑھا سماعت کیا گیا، تیرے پاک کلام کی تلاوت کی گئی، 100 سے زائد مرتبہ قرآن مجید تلاوت کیے گئے، سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، عہد نامہ، استغفار، کلمہ طیبہ، کل شریف، سورہ فاتحہ، ناچیز نے جو اوراد و وظائف کلمات طیبات پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ پروردگار عالم، یہ طعام کا اہتمام و انصراف کیا گیا، سبھی کو تیری بارگاہ احدیت و سمدیت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک الملک، اپنی شان کریمی کے صدقے جو کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، الہ العالمین طعام کا اہتمام کیا گیا، اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام، رسول اعظام، شہداء کرام، شہداء اسلام، جمیع المومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اولاد پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، جمیع المومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص الہ العالمین ہمارے پیارے بھائی دوست جناب چودھری ندیم حسین روپیال شہید کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رحیم ندیم روپیال شہید کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہر دو باپ بیٹا کے لیے بطور خاص ایصال ثواب کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی قبور کو جنت کے باغات میں سے باغیچے بنا۔ الہ العالمین ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ ثانیہ روپیال میں جو تیسرا عزیز شہید ہوا، پروردگار اس کے بھی درجات بلند فرما۔ الہ العالمین اس گھر گھرانے خاندان قبیلے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، بالخصوص حاجی چودھری گل حسین صاحب مرحوم کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے بھائی بیرسٹر کرامت صاحب کے والدین مرحومین کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاجی بودر صاحب کے والدین کے لیے، جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب کے والدین کے لیے، الہ العالمین عزیز القدر قمر مرحوم کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس خاندان کے ساتھ جو کوئی بھی فرد، خواتین، چھوٹے بڑے، تعلق، نسبت جس انداز سے بھی رکھتے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کے متصل جو قبرستان ہے، پروردگار جتنے مدفونین ہیں سب کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین حاجی چودھری فضل حسین صاحب نے
جس خوبصورتی کے ساتھ اس خاندان کا نظم قائم رکھا ہے، پروردگار عالم ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اس گھر کے ایک ایک فرد، ایک ایک خاتون، ایک ایک چھوٹے بڑے سب کی خیر فرما یا العالمین۔ اس محفل دعا میں دور و نزدیک سے حضرات جو ندیم کے ساتھ تعلق رکھنے والے شریک ہوئے، پروردگار عالم انہیں قدم قدم پر برکتیں عطا فرما یا العالمین۔ ہم سب کو فکر قبر و آخرت عطا فرما، حضور کی ساری امت کی خیر فرما، حضور کی امت کے جتنے لوگ اس دنیا سے چلیں گے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، باری تعالیٰ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والے نہیں یا العالمین ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کو دم واپسی کلمہ طیبہ نصیب فرما، آخری وقت ہم سب کے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر کے سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو ختم شریف پڑھا گیا ہے یہ مرحوم کے بھتیجے بھائی نعیم صاحب کے بیٹے نے پڑھا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا حافظ بنائے، عالم بنائے، عمل والا بنائے، پھر العالمین تیرے دین کے جتنے بھی طلباء ہیں سب کو زیور علم سے قرآن کی تعلیم سے بھریا فرما، اس گھر پہ خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ، ان کے کاروبار میں روزی رزق میں برکتیں عطا فرما برحمتک یا مولانا۔